بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ بلوغت کے بعد روزہ چھوٹ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے، بالغ ہونے کے بعد جس قدر انسان کے روزے چھوٹ جائیں اس انسان کے اوپر ان روزوں کی قضا لازم ہے، ضروری ہے، چاہے 1 سال کے روزے ہوں، 2 سال کے روزے ہوں، 10 سال کے روزے ہوں۔ بالغ ہونے کے بعد جس قدر زندگی میں روزے رہے ہیں ان تمام روزوں کی قضا انسان کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اب اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے دوسرا کہ ایک آدمی کو یاد نہیں کہ کتنے عرصے سے میرے روزے رہے ہیں، تو عموماً ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے 14 اور 15 سال کی عمر میں۔ اب کسی انسان کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، اب تک اس نے روزے نہیں رکھے، تو سمجھا جائے گا کہ 4 اور 5 سال کے روزے اس کے ذمے ضروری ہیں۔ جو اس کے رہ چکے ہیں ان روز پہلے نیت یہ کرے کہ اب پہلے سال کے جو روزے قضا ہوئے تھے ان روزوں کی نیت کرے کہ میں وہ روزے شروع کر رہا ہوں قضا کرنا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزہ کسی کا روزے رہ گئے ہیں زندگی میں، اب وہ آدمی بیمار ہو گیا اور سخت بیمار ہے، اب روزے بھی اس کے رہتے ہیں، اب اس کو چاہیے کہ وصیت کر کے جائے کہ بھائی اب مجھے زندگی کی امید نہیں ہے، اگر اللہ نے زندگی دے دی، بیماری سے مجھے شفا مل گئی تو میں خود روزے رکھوں گا، اگر مجھے شفا نہ ملی تو وصیت میں کرتا ہوں کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اب روزوں کا فدیہ جو ہے اس کی طرف سے ادا کرنا ضروری ہے۔ میں اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ آج عموماً لوگوں کو ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا۔ اگر ایک آدمی بالغ ہو گیا، بالغ ہونے کے بعد اب زندگی میں جس قدر اس کی نمازیں رہتی ہیں اور روزے رہتے ہیں، نمازوں کی قضا بھی ضروری ہے اس کے ذمے اور روزوں کی قضا بھی اس کے ذمے ضروری ہے۔ لیکن اب میں عرض یہ کر رہا تھا، کوئی بیماری کے اس نہج کو پہنچ چکا ہے کہ زندگی سے اب نا امیدی ہو گئی کہ اب شاید یہی بیماری جو ہے اب یہ میری آخری بیماری ہو، شاید کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تو اس کو چاہیے وصیت کرے۔ اب اس کے ذمہ وصیت کرنا فرض ہے کہ وہ وصیت کرے کہ بھئی میری طرف سے روزوں کا اور نماز کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ اب جب یہ فوت ہو گیا تو اب سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ میت کے ترکے میں سے، وراثت میں سے تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ وصیت جو ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ تہائی مال سے کم میں اس کی جو وصیت ہے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ اب اس نے جو وصیت کی تھی کہ میرے روزے اور میری نمازوں کا فدیہ وہ ادا کریں، اب اسی وصیت میں سے اس فدیہ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب روزوں کا فدیہ کیا ہے اور نماز کا فدیہ کیا ہے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں تاکہ ایک مسئلہ مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے۔ اب روزوں کا فدیہ تو یہی ہے کہ یعنی عام طور پہ یہ جو ہم فطرانہ ادا کرتے ہیں، یہ 2 کلو گندم جو ہے، 2 کلو گندم ہے، لیکن اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس یعنی 1 صاع، نصف صاع کے بجائے 1 صاع کھجور، یعنی 4 کلو جو بنتی ہے، تقریباً 4 کلو بنتی ہے، کچھ اس سے کم ہی ہے لیکن احتیاطاً 4 کلو کہتے ہیں۔ 4 کلو گندم، 4 کلو کھجور کی قیمت ادا کرے، یا اسی طریقے سے 2 کلو گندم کی قیمت جو کم حیثیت کا مالک ہے وہ ادا کرے۔ اس سے زیادہ حیثیت کا مالک ہے تو کشمش، 4 کلو کشمش کی جو ہے وہ قیمت ادا کرنا فی روزے کے اعتبار سے صاحب ثروت کے اوپر۔ یا آخری درجہ یہی ہے، گندم کی قیمت 2 کلو گندم کی قیمت فی روزے کے اعتبار سے، 30 روزے رہیں گے تو اب یہ 60 کلو گندم بنے گی۔ 60 کلو گندم کی قیمت جو ہے
ایک رمضان کے روزوں کا فدیہ ہے پورے مہینے کا۔ اسی طریقے سے نماز کا فدیہ کیا ہے؟ نماز کا فدیہ جو ہے فی نماز کا ایک روزے کے برابر ہے۔ اب 5 نمازیں جو ہیں، یہ 5 نمازیں تقریباً 10 کلو تو یہ بن گیا، اور وطر بھی لکھا ہے فقہاء نے الگ ایک حیثیت رکھتا ہے، تو 6، اب کل یہ 6 نمازیں ہو گئیں۔ اب 6 نمازوں کا فدیہ جو ہے آخری درجے کے اعتبار سے گندم ہے، تو یہ 12 کلو ایک دن کے اعتبار سے فدیہ ادا کرے۔ اب جتنی نمازیں رہی ہیں کچھ نہ کچھ اندازہ کر کے احتیاطاً کچھ زیادہ جو ہے ادا کر دیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے وصیت نہیں کی کہ میری طرف سے فدیہ ادا کر دے، وصیت ہی نہیں کی، چاہیے تو تھا، ضروری تھا کہ اس کو پر یہ وصیت کر کے جاتا، لیکن اگر نہیں کی تو اب میت کے ورثاء کے لیے بہتر یہی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے والد صاحب اور یہ ہمارا رشتہ دار، اس کے ذمہ روزوں کی قضا بھی رہتی ہے، نمازیں بھی کچھ چھوڑی ہیں، تو رشتہ داروں کو چاہیے جو ورثاء ہیں وہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں۔ امید یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے، امید یہی ہے کہ رب العالمین احکم الحاکمین اس فدیے کی ادا کرنے کی برکت سے میت کے معاملے میں آسانی فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اس کے بدلے اللہ معاف فرما دیں۔ ایک اور سوال یہ ہے، عورت کے ذمہ روزوں کی آیا قضا ہے یا نہیں ایام مخصوصہ کی؟ تو عورت کے جو ایام مخصوصہ کے دن ہیں ان میں نمازوں کی قضا تو نہیں ہوتی، جبکہ روزوں کی قضا عورت کے ذمہ بھی ضروری ہے۔ اگلا ایک سوال یہ ہے کہ نفل روزہ کسی نے رکھا تھا، توڑ دیا، آیا اب اس پہ کفارہ ہے یا قضا ہے؟ نفل روزہ توڑنے پہ یاد رکھیں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف رمضان کے روزوں کا ہوتا ہے۔ یہ چند ایک مسائل آج کے درس میں عرض کر دیے ہیں، تو میرے عزیزوں یہ درس خود سنیں، آگے بھی دوستوں کو شیئر کر دیا کریں، اور میں اکثر چاہتا ہوں کہ کمنٹس میں ضرور کمنٹس کیا کریں، اس میں اپنی رائے کا اظہار کہ آپ کو یہ مسائل کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کو کیسا لگا ہے، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں، اور ساتھ ساتھ کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو تو کمنٹس کے اندر وہ مسئلہ بھی آپ پوچھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔